الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل کے نہایت قابل احترام ذمہ داران اور ملک کے مختلف حصوں سے جو ہمارے مخلص احباب ہمارے ساتھ آج جڑے ہیں، اسی طریقے سے وہ لڑکے لڑکیاں اور اسٹوڈنٹس جو کلیٹ کی تیاری کا عزم رکھتے ہیں، میں آپ سب کا آج کے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ خاص طور پر ہمارے دوست اور نہایت قابل کرم فرما جناب اعجاز صاحب، جو صبح شام ایسے پروجیکٹس اور ایسے انیشیٹیوز لیتے ہیں اور اس کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں جس سے اس امت کا اور اس ملک کا سدھار ہو، اس کی بہتری ہو سکے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے بلکہ اس کے وقار اور اعتبار کے لیے یہ بات کافی ہے کہ پروفیسر عامر اللہ خان صاحب، جو ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ اکنامسٹ ہیں اور اپنے اندر ایک دل درد مند اور فکر ارجمند کے مالک ہیں، ان کی موجودگی ہمارے لیے بہت یعنی کہ خوشی کا باعث ہے اور اس پروگرام کو وہ بہت ہی وقار اور اس کے ویلیو میں اضافہ کر رہا ہے۔ محترم حضرات، آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسی تنظیم ہے جس کا فوکس یا اس کا سینٹر آف فوکس ڈیولپمنٹ، گروتھ اور ترقی پر ہے۔ ہماری بہت سی تنظیمیں، بہت سی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں اور ان سب کا کام قابل احترام بھی ہے، قابل اعتراف بھی ہے، لیکن ان تمام یعنی کہ تنظیموں کے درمیان آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل اس حیثیت سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس نے اپنا دائرہ کار بہت واضح، بہت کلیئر رکھا ہے، اور وہ ہے ڈیولپمنٹ۔ دوسری اہم بات اس ادارے کی یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ، گروتھ اور ترقی، بہبود کے بہت سے راستے ہو سکتے ہیں۔ اس ادارے نے اپنے لیے پروفیٹک ماڈل کو اڈاپٹ کیا ہے۔ دیکھیے، پوری انسانی تاریخ میں جو سب سے بڑا ٹرانسفارمیشن ہوا، جو سب سے بڑا ریفارم عمل میں آیا ہے، وہ ہے مدینہ کا انقلاب، جو آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انجام پایا۔ آپ نے ابھی 26 جنوری کو سیلیبریٹ کیا، ایک قومی دن، نیشنل ڈے ہمارا، اور جس میں ہم نے یہ عہد کیا کہ ہم اس ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس پر ہم اپنے بلیف کو بڑھائیں گے اور اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ اس ملک کی ایکتا اور یونٹی کے لیے اس کو سب سے پہلا ریسورس سمجھیں گے۔ تو اگر آپ نے انڈین کانسٹیٹیوشن کا مطالعہ کیا ہو، اس میں ایک شروع میں ایک تمہید ہے جس کا نام ہے پریمبل آف انڈین کانسٹیٹیوشن۔ اس میں جو کچھ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ ایکوالٹی، جسٹس، انسانی برادری کا تصور، یہ سب کا سب اصل میں عطا ہے، دین ہے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پوری انسانی تاریخ میں سب سے پہلے ان ویلیوز کو انٹروڈیوس بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکیوٹ بھی کیا، اور عملی طور پر انسانیت کو بتایا کہ ایکوالٹی اور مساوات کیا ہوتی ہے، سوشل جسٹس کسے کہتے ہیں، انسانی برادری کا تصور، یونیورسل بردرہڈ کا تصور کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ تو یہ جو سب سے بڑا انسانی تاریخ کا ریولیوشن اور انقلاب آیا تھا، وہ مسجد نبوی سے آیا تھا، دا موسٹ ہولی ماسک آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل نے اپنا یہ ٹارگٹ متعین کیا ہے، یا اپنا یہ میتھڈ متعین کیا ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کے جتنے کام ہوں گے وہ مسجد کے دوارا کریں گے، مسجد کو اپنا سینٹر بنائیں گے، وہیں سے ریلیف کا کام کیا جائے گا، ویلفیئر کا کام کیا جائے گا، ایجوکیشن لوگوں کو دی جائے گی، ہیلتھ اویئرنیس پیدا کیا جائے گا، لوگوں کا ڈیٹا جمع کیا جائے گا، تاکہ ہم ایک بہت ہی ہیلدی تعمیری سوسائٹی اور سماج کی تعمیر کر سکیں۔ تو میرا اس بات پر یقین یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنی پرابلمز کا سولوشن دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ایک ایسا ڈیولپمنٹ اور گروتھ ہو جس میں تمام کے تمام افراد شامل ہیں، تو اس کے لیے ہمیں مسجد کو اپنا مرکز بنانا پڑے گا۔
تو قابل مبارکباد ہے آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل جس نے یہ انیشیٹو کیا اور اس کی آواز پورے ملک میں سنائی دی گئی اور اس کا رزلٹ اور آؤٹ کم بھی سامنے آنے لگا. کچھ مثالیں مجھے معلوم نہیں، اعجاز بھائی نے ذکر کیا نہیں، ابھی ہمارے میسور میں 10 مسجدوں کے کلسٹر کے ذریعے سے ایک کلینک کا آغاز کیا گیا تھا اور آج الحمدللہ کئی بیڈ کا ایک ہسپتال بن رہا ہے مسجد کے کنٹریبیوشن سے. میں ایک چھوٹی سی مسجد کا ذمہ دار ہوں حیدرآباد شاہین نگر میں. یہاں ہم نے مسجد کے اندر جو انیشیٹو کیا اس میں سب سے پہلے ہم نے ہیلتھ سینٹر قائم کیا، میڈیکل فیسلٹیز لوگوں کو فری میں فراہم کی. اوسطاً ہمارے پاس 50 پیشنٹ مرد عورت مسلم غیر مسلم آتے ہیں، انہیں فری میڈیکل کنسلٹنسی دی جاتی ہے، میڈیسن دی جاتی ہے، اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہو وہ دی جاتی ہے. تو یہ الحمدللہ مسجد کے ذریعے سے کام انجام پا رہا ہے. دوسرا کام جو ہم نے مسجد کے ذریعے کرنے کی کوشش کی اور بہت اچھا رزلٹ ہمیں مل رہا ہے، سنڈے اسکول قائم کیا گیا ہماری مسجد میں. آج اللہ کا احسان ہے 195 میل اینڈ فیمیل اسٹوڈنٹ اس میں پڑھ رہے ہیں جو 10th اور 12th کی تیاری کر رہے ہیں. ٹاس کے ذریعے سے یہ لوگ ایگزام دیں گے. یہ وہ لوگ تھے جو اپنے گھر کی ویک فائنانشیل کنڈیشن کی وجہ سے انہوں نے تعلیم چھوڑ دی اور ڈراپ آؤٹ کے شکار ہو گئے، لیکن الحمدللہ اب وہ دوبارہ تعلیم سے کنیکٹ ہوئے اور ہم ان کے لیے ایک بہترین فیوچر کی امید رکھتے ہیں. تیسرا کام جو اس مسجد کے تحت ہم کر رہے ہیں وہ ہے کمپیوٹر اینڈ اسکل لیب. 3-4 مہینے کے سافٹ اسکلز کے پروگرامز اور کمپیوٹر پروگرامز جس کی ٹریننگ کے ذریعے سے ڈائریکٹ وہ کارپوریٹ ورلڈ کا حصہ بن سکتے ہیں، 25-30 ہزار کی آمدنی یوں آسانی سے کما سکتے ہیں. وہ کورسز ہم نے انٹروڈیوس کیے. چوتھا کام ہم یہاں کر رہے ہیں، میں نے اپنا ٹارگیٹ یہ بنایا کہ ہماری مسجد کی جو لوکیلٹی ہے شاہین نگر، یہ ایک ہیوج مسلم آبادی ہے اور یہاں جہالت، ناخواندگی، الٹریسی بہت زیادہ ہے. تو میں نے اپنا یہ ٹارگیٹ بنایا کہ 2026 تک 100% لٹریسی ہم اس علاقے میں لائیں گے اور اس مسجد کو ہم اس کا مرکز بنا رہے ہیں اور مسجد میں لٹریسی سینٹر قائم کیا گیا ہے. تو یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے انیشیٹو ہیں لیکن اس کا امپیکٹ اور اس کا ریفلیکشن ہماری تاریخ کو روشن کرے گا، انشاءاللہ ہمارے مستقبل کو شاندار بنائے گا. تو اس لیے وہ تمام لوگ جو ہم سے یہاں جڑے ہیں ان کے لیے ہمارا پیغام آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل کی طرف سے یہ ہے کہ مسجد ون موومنٹ جو ہمارا ہے اس کا حصہ بنے. آپ اپنے طور پر کام کیجئے، ہمیں کسی ٹیگ اور نیم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کام کی ضرورت ہے، ہمیں مشن کی ضرورت ہے. تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو ہمارے اسٹوڈنٹ جڑے ہیں ان کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ لا کالجز انڈیا میں 3 کیٹیگریز کے ہیں. پہلے وہ ہیں جو سینٹرل یونیورسٹیز ہیں لا کالج کی، یہ جو ہے 24-25 پورے ملک میں ہیں. ان کا ایگزام تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے. ٹف اس لیے ہے کہ اس میں نگیٹو مارکنگ کی جاتی ہے. تو لیکن یہ 24 یا 26 کے اندر یونیورسٹیز ہیں جن میں اگر کلیٹ آپ پاس کر لیتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس میں ایڈمیشن ملے گا. لیکن دس از ناٹ اے بگ ڈیل، اٹ از ناٹ امپاسبل مشن امپاسبل، بلکہ یہ بہت امپاسبل ہے. ہر سال سینکڑوں ہمارے لڑکے لڑکیاں الحمدللہ کلیٹ پاس کر کے وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے مستقبل کی تعمیر کرتے ہیں. دوسرے درجے کی جو یونیورسٹیز ہیں لا کالج کے حوالے سے اس میں جامعہ ملیہ کا نام آتا ہے، علی گڑھ کا نام آتا ہے. تو یہ وہ ادارے ہیں جو سیکنڈ رینکنگ میں آتے ہیں. ان کا معیار بھی بہت اچھا ہے، آپ اگر کوشش کریں تو ان کے معیار پر بھی اتر سکتے ہیں، وہاں بھی ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں. تیسرا معیار ہے اسٹیٹ یونیورسٹیز کا. اسٹیٹ یونیورسٹیز کی خصوصیت یہ ہے، خوبی یہ ہے، وہاں نگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی ہے. دوسری بات وہاں کا جو کٹ آف ہے کامیابی کے لیے وہ بھی تھوڑا سا کم ہے، تو آسانی کے ساتھ اسے کریک کیا جا سکتا ہے، اسے اچیو کیا جا سکتا ہے. صرف مہاراشٹر کا جو اسٹیٹ بورڈ کا اسٹیٹ ایگزام ہے لا یونیورسٹی کے لیے وہ تھوڑا سا ٹف ہے بنسبت دوسری اسٹیٹ یونیورسٹیز کے مقابلے میں. تو آپ کے لیے بہت آسان ہے. جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک تو آپ کے اندر یہ عزم و ارادہ ہو، یہ آپ کا یعنی پاورفل انٹینشن ہو کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے، اسے حاصل کرنا ہے. دوسری چیز ہے بہتر سے بہتر گائیڈ لائن. اس کے لیے پہلے طلبہ ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ جاتے تھے، انسٹیٹیوشنز کو جوائن کرتے تھے، کافی وقت دینا پڑتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کام اتنا آسان کر دیا کہ الحمدللہ
ہماری مسجد ارقم اور دیگر کئی مساجد اس میں شامل ہیں، حیدرآباد کی مسجد محمدی اور بھی بہت سی مسجدیں، جنہوں نے یہ ٹاسک اپنے ذمہ لیا ہے کہ ہم آن لائن ہم جو ہے اس کی ٹریننگ دیں گے۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ مسجد کی طرف سے آپ کو یہ آن لائن ٹریننگ اور اس کا ٹیوشن فراہم کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ گھر بیٹھے اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکیں۔ تو یہ دو چیزوں کی ضرورت ہے، آپ اپنا انٹینشن مضبوط کریں، انشاءاللہ ہماری طرف سے آپ کو مکمل سپورٹ ہوگا، ایکسپرٹس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا، وہ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں آپ کو گائیڈ کرنے بلکہ لیڈ کرنے کے لیے۔ تیسری بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہندوستان کی جو صورتحال ہے، جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس سے آپ بہت اویئر ہیں، واقف ہیں۔ بہت سے لوگ نا امید سے ہو رہے ہیں، اگرچہ ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا ہے، امید کا دامن رکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب ظلم اپنے عرض کو پہنچتا ہے تو پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ انصاف قائم کرتے ہیں اور ظالموں کو کفر کردار تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے کسی طرح ڈرنے، سہمنے، خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پورے حوصلے کے ساتھ، طاقت و توانائی کے ساتھ، اللہ پر ایمان اور یقین کو مضبوط رکھتے ہوئے آگے بڑھیے، انشاءاللہ مستقبل آپ کا ہوگا۔ اسی ضمن میں ایک جو بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت سے ہمارے نوجوانوں میں ایک کریز تھا ایک زمانے میں MBA کرنے کا، انجینئرنگ کرنے کا، اور جناب میڈیکل کی فیلڈ کو منتخب کرتے تھے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ جو دائرے ہیں ان میں بینیفٹ جو انسان کی اپنی ذات کو ریٹرن ہوتا ہے، اپنی فیملی تک اس کا دائرہ محدود ہوتا ہے۔ آپ ڈاکٹر بنیں گے، آپ کی معاشی صورتحال بہتر ہوگی، آپ کی فیملی کا سیٹ اپ ہوگا، اسے اچھے مواقع ملیں گے۔ لیکن کچھ میدان، کچھ ایریاز ایسے ہیں جس میں اگر آپ داخل ہوں تو اس میں کمیونٹی کا، آپ کی کنٹری کا اور خود آپ کی ذات کا فائدہ ہے۔ یعنی کہ وہاں پر جو اس کا ریپل ایفیکٹ ہے وہ بہت دور تک پہنچے گا اور اس کا بینیفٹ پورے سماج اور سوسائٹی کو پہنچے گا۔ تو ایسے کورسز کی طرف ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، بہت بڑا میدان موجود ہے۔ ابھی جو تین میدان ایسے ہیں، میں اس کی رہنمائی کر دوں، جس میں مسلم کمیونٹی کی طرف سے اچھی نمائندگی اور ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہے۔ ایک میدان اس میں لا اور جوڈیشری کا ہے، دوسرا میدان اس میں سول سروسز کا ہے، اور تیسرا میدان اس میں جرنلزم اور صحافت کا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اس جانب توجہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں ایک مدرسے سے بھی وابستہ ہوں، ایک بڑے تعلیمی دینی ادارے سے بھی وابستگی رکھتا ہوں۔ ہم نے علماء کو پروموٹ کر کے ان کا حوصلہ بڑھا کر لا کے میدان میں پہنچایا، جرنلزم کے میدان میں پہنچایا، اور ہمارا ٹارگٹ ہے آگے چل کر انشاءاللہ سول سروسز میں بھی پہنچائیں گے۔ لیکن آپ لوگ جنہوں نے یونیورسٹیز میں یا اسکول کالجز میں تعلیم حاصل کی اور آپ کا ماڈرن ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے، طاقتور ہے، تو آپ کے لیے تو یہ کام بہت آسان ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ آپ لا اور جوڈیشری کے میدان کو منتخب کریں۔ اس میں آپ کو اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو بچانا ہے، عدلیہ کا جو وقار ہے، جوڈیشری کی جو ویلیو ہے، اس سے ہمیں بچانا ہے۔ جو صورتحال ہے اور جو ڈیٹا اور سٹوریز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو اس کی وجہ کر عدلیہ کا وقار بھی مجروح ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ایک جج نے، جنہوں نے بابری مسجد کے اوپر ایک اپنا ججمنٹ دیا تھا، بہت ہی انصاف سے ہٹا ہوا ججمنٹ تھا، جہاں دھوکہ دیا گیا، جھوٹ بولا گیا، اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور ظالموں کے ہاتھ مضبوط کیے گئے اور مظلوموں کا گلا دبوچ دیا گیا۔ اس فیصلے کو کرنے کے بعد انہوں نے شراب کی پارٹی دی تھی اپنے پینل ممبرز کو، اور یہ اخلاقی صورتحال ہو گئی ہے جو ان لوگوں کی جو جوڈیشری میں ہیں، جو سسٹم میں موجود ہیں۔ تو آپ جیسے نوجوان انشاءاللہ جب پہنچیں گے تو مجھے بہت امید ہے کہ آپ کے ذریعے سے چینج آئے گا۔ آپ اسلامک ویلیوز کے ساتھ آپ وہاں پہنچیں گے، آپ ہیومن ویلیوز کے ساتھ وہاں پہنچیں گے، آپ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ صرف یہ آپ کا پروفیشن نہیں ہوگا، یہ انشاءاللہ آپ کا پیشن بھی ہوگا، آپ کی ورشپ کا بھی یہ حصہ ہوگا۔
تو اس لیے آپ اس میدان میں اس نیت کے ساتھ آئیے کہ آپ مظلوموں کے مسیحا بن کر کھڑے ہوں گے، ظالموں کا گریبان آپ نے تھامنا ہے اور اس ملک میں انصاف اور مساوات کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اسے نافذ کرنا ہے۔ یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے، چونکہ یہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے اس حقیقت کا اظہار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو مسلمانوں کا پرسنل لا کی لیگل اسٹینڈ کے تحفظ کے لیے، اسٹیٹس کے تحفظ کے لیے کام کر رہا ہے، اور ہم سب کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، بہت بڑا اس کا کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ پرسنل لا بورڈ کے جو پرسنل لا سے ریلیٹڈ کیسز ہیں، شریعہ لا سے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں، اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے باصلاحیت افراد کار نہیں ملتے ہیں، اور جو ہمارے مسلم لائرس ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، وہ شریعہ لا سے ناواقف ہیں، شریعہ لا کی بہت بیسک اور بنیادی چیزوں سے وہ اویئر نہیں ہیں۔ تو کلیٹ آپ جو ہے کریک کریں انشاءاللہ، ہم آپ کو اپنی طرف سے ایک کریش کورس دیں گے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ شریعہ لا کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور شریعہ لا کے جو کا قانون ہے وہ آپ کو ہم انشاءاللہ پڑھائیں گے اور سکھائیں گے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل کا، ہماری ان تمام مسجدوں کا جنہوں نے ایک بہت ہی ہسٹوریکل انیشیٹ لیا ہے، اور جب مسجد کے نام سے اس کام کا آغاز ہوگا، میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کی مدد ہر قدم پر ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے دوست اور کرم فرما برادرم اعجاز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو بڑی خوبصورتی سے آرگنائز کیا، اور ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں محترم جناب پروفیسر عامر اللہ خان صاحب، جو پوری ملت کے ہمدرد ہیں، مسیحا ہیں، اور ہر سطح پر چاہتے ہیں کہ اس ملک کا بھلا ہو اور اس امت کا خیر ہو۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، هذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔